السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسانی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب بے معنی اور بے مقصد ہوتے ہیں اور ان کا انسانی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انسان کو سب سے پہلے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی حقیقی کی طرف توجہ اور دھیان دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے حقیقی زندگی کے بارے میں سوال کریں گے کہ اس نے کیسے اعمال کیے ہیں۔ اس کے خوابوں کے بارے میں اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ خوابوں کو صرف اشاروں کی حد تک رکھنا چاہیے، کیونکہ خوابوں کی 3 قسمیں ہیں جو آج اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے عرض کرنے والا ہوں۔ جب آپ ان تینوں اقساموں کو جان لیں گے تو آپ کے لیے خوابوں کے اندر فرق کرنا واضح ہو جائے گا۔ آپ یہ تمیز کرنے والے بن جائیں گے کہ میرا یہ خواب کس قسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور مجھے اس کو کتنا سیریس لینا چاہیے اور مجھے اس خواب کو دیکھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں ایک قسم ہے اضغاث و احلام، حدیث النفس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشان کن خیالات، یعنی انسان دن بھر جن چیزوں کو سوچتا ہے تو خواب میں بھی اسی چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جس چیز کو وہ سوچ رہا ہے، خواب میں وہ اسی چیز کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ یہ خواب بے معنی اور بے مقصد ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور دن بھر اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ پھر جب وہ سونے لگتا ہے تو سونے سے پہلے بھی اس کے خیالات میں گم ہے اور پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ پھر جب وہ سوتا ہے تو خواب کے اندر بھی اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ سیر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی قسم کا خواب وہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کسی سے نفرت کرتا ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھتا یا اس کو پسند نہیں کرتا اور کبھی کبھار اس کے بارے میں سوچتا ہے اور رات کو سونے سے پہلے بھی کبھی کبھار اس کے بارے میں سوچتا ہے، تو پھر خواب میں اسی کو دیکھنے لگتا ہے۔ کبھی اس کو سانپوں کے ساتھ دیکھتا ہے، کبھی وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ لڑ رہا ہے یا جس سے یہ نفرت کرتا ہے، کبھی کبھار وہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس قسم کے خواب اس لیے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سارا دن یا کبھی کبھار اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ میرا دشمن ہے، وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا، میرا اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو پھر خواب کے اندر بھی وہ ایسی چیزیں دیکھنے لگتا ہے جیسا کہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام بھی ہمیں ان باتوں کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں، اپنے دلوں کو کینہ، حسد اور بغض وغیرہ سے صاف رکھیں، تو اس طرح انسان پر اس کے اچھے اعمال کا بھی اثر پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے حدیث النفس کو سمجھنے کے لیے، یعنی ایسا خواب جو صرف پریشان کن خیالات ہوتے ہیں، ان کا حقیقی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ بے معنی اور بے مقصد ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کے خواب ہے شیطانی اور برے خواب۔ شیطان انسان کو صرف جاگتے ہوئے پریشان نہیں کرتا، بلکہ وہ سوتے ہوئے بھی انسان کو پریشان کر سکتا ہے اور وہ ڈراونے اور برے خواب دکھلا کر انسان کو پریشان کرتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کو ایسے خوابوں کے اندر اپنے سینے کے اوپر دباؤ محسوس ہو رہا ہوتا ہے یا اس کو جھٹکا لگتا ہے اور وہ اٹھ جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اور اس کو سخت پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایسے خواب سارے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جس میں وہ انسان کو وہموں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ انسان کو الجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب ایسا خواب دیکھتا ہے اور وہ اٹھ جاتا ہے تو پریشان ہونے لگتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا گیا ہے کہ رات کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے اور آخری 3 قل پڑھنے چاہیے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہ کر سوئے اور شیطان کو اس پر غلبہ حاصل نہ ہو سکے۔ تو جب انسان ایسا برا خواب دیکھے یا ایسا ڈراؤنا خواب دیکھے تو اس کے بعد انسان کچھ ایسے کام کر سکتا ہے کہ اس کے بعد انسان ایسے خوابوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے اور ان کی شر سے بھی بچ سکتا ہے۔ پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو کوئی بندہ ایسا خواب دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بائیں طرف 3 دفعہ تتکار دے، یعنی مکمل طور پر تھوکنا مراد نہیں ہے بلکہ صرف تتکار دے۔ اور یہ ان خوابوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس میں انسان کو گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، وہ ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے اور وہ گھبرا کر اٹھ جاتا ہے۔ اور ایسے خوابوں کا ذکر بھی کسی سے نہ کرے، کیونکہ ایسے خوابوں کا جب تک ذکر نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا اثر واقع نہیں ہوتا۔ حسب توفیق صدقہ ادا کرے، کیونکہ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو جب انسان صدقہ دے گا وہ برے خوابوں کی شر سے بھی بچ جائے گا۔ اور ایک اور ضروری کام جو انسان کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو انسان یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے ان برے خوابوں کی شر سے بچا لیجئے اور ان جیسے خوابوں کو میری زندگی میں شامل نہ کیجئے اور مجھے ان سے دور رکھیے اور شیطان کی شر سے مجھے محفوظ رکھیے۔ یہ دعا بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں برے اور ڈراؤنے خواب دیکھنے کے بعد۔ اور آپ نے ایسا خواب دیکھ کے پریشان نہیں ہونا اور اس کو بار بار سوچنا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو نظر انداز کیجئے اور جو کام آپ کو بتائے ہیں آپ اسے کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کا وقت لائیں گے۔ تیسری قسم کے خواب ہے اچھے خواب، یعنی یہ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بشارت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب انسان ایسا خواب دیکھتا ہے اور وہ اٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اس قسم کے خواب ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ بندہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو، اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو، اچھے طریقے یا خوش آوازی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، یا خود کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھے خواب کے اندر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو خواب کے اندر۔ تو اس قسم کے خواب اچھے خواب ہوتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے کوئی نہ کوئی بشارت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسا خواب دیکھنے والا انسان جو ہی اٹھے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اچھے خوابوں کی تعبیر بھی معلوم کر لینی چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اپنے اچھے خواب کی تعبیر کا ذکر اس بندے سے کر لیجئے جو ماہر علم ہو، خوابوں کی تعبیر جانتا ہو اور متقی ہو، پرہیزگار ہو اور آپ کا محسن ہو۔ یعنی حاسدین کے سامنے اپنے اچھے خوابوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ حسد کر سکتے ہیں، اس لیے اپنے اچھے خوابوں کو ایسے لوگوں کے سامنے عرض کیجئے جو کہ آپ کے محسن ہو اور آپ کا اچھا سوچتے ہوں۔ تو یہ 3 خوابوں کی 3 قسمیں۔ امید ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوں گی اور اب آپ یہ فرق کرنے والے بن گئے ہوں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کون سا خواب کس قسم کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے اور مجھے اس کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اپنی پسندیدگی کا اظہار کر کے ویڈیو کو لائک کیجئے۔ پیارے دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔